آپ سب کی دعاؤں کی مجھے ضرورت ہے اور میرے لیے دعا کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کوئی بھی بیماری دنیا پہ ایسی نہیں ہے کہ جس کا علاج نہیں. تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہیلتھ اپڈیٹس جو ہیں وہ کیا ہیں, ڈاکٹرز نے کیا بولا, ساری آپ ویڈیوز ساتھ ساتھ دیکھیں گے یا آگے لگیں گی جیسے بھی وائس اوور کے اکارڈنگ کہ کون سے کلپس کس جگہ پہ میچ کریں گے اور سوٹ کریں گے. تو اس میں یہ تھا کہ ڈاکٹر نے بولا ہے کہ اس کو آپ 2 دن میں ریموو کروائیں, اس کو آپ 20 دن میں ریموو کروائیں, اس کو آپ 30 دن میں کروائیں, اس کو آپ 20 مہینے میں کروائیں. اس کو آپ کو ریموو کروانا ہی پڑے گا کیونکہ اس کا اور کوئی سلوشن نہیں ہے, اس کی کوئی میڈیسن نہیں ہے, اس کا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ اس بار میں نے مطلب ہاسپٹل سیم تھا لیکن ڈاکٹر میں نے چینج کیا. ڈاکٹر دوسرے بھی تھے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم شاید وہ بریک پہ تھے, پھر وہ دوسرے نیورو سرجن بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے بھی سوچا کہ میں تھوڑا جو ہے وہ چیزوں کو لے کے سیٹسفائیڈ شاید ہو پاؤں یا وہ مجھے کر پائیں. انہوں نے کافی حد تک مجھے کیا بھی, میں ہو بھی گئی اور سیٹسفائیڈ میں پہلے بھی تھی. مطلب اس چیز کا مجھے نہیں تھا کہ وہ مطلب کوئی ایویں ہی منہ اٹھا گئی میرا جو ہے وہ سر کھول کے بیٹھ جائیں گے یا اس طرح کر کے, کچھ بھی نہیں تھا. چیزیں جو ہیں نا وہ بس بچوں کو لے کے بہت زیادہ ڈسٹرب تھیں جس کی وجہ سے میں نے اس کو جو ہے نا بہت زیادہ مجھے سوچ بچار اس چیز پہ کرنا پڑا. ڈاکٹر نے بہرحال ان لاسٹ یہی بولا ہے کہ اس کا آپریشن ہوگا. اب یہ بڑی بھی ہو سکتی ہے, یہ آگے جا کے اگر یہ ابھی صرف اریٹیٹنگ ہے, برننگ ہے, پینفل ہے اور اس طرح کر کے ہے کچھ, تو نیکسٹ جا کے یہ آپ کے لیے بہت بڑی کو پرابلم بھی شاید کھڑی کر دے. تو بہتر یہی ہے کہ جتنی جلدی اس کو ریموو ہو سکے کروا لیں. بہرحال میں نے جو ہے بچے میرے بہت زیادہ ڈسٹرب تھے, چھوٹا ہے وہ اس کو تو اتنا خاص کو پتہ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے چیزوں کو لے کے نا, وہ بہت زیادہ فیل کرتا ہے چیزوں کو نا کہ گھر کے انوائرمنٹ کو, اگر انیا رو رہی ہے, اگر ماما ڈسٹرب ہے, ماما پریشان ہے, تو وہ اس چیز کو بہت زیادہ فیل کرتا ہے. اور آمنہ کا تو اینڈ ہوا تھا نا لیول. آمنہ نے تو پریشان ہو کے, اور وہ اس کے لیے وہ کہہ رہی تھی کہ میرے لیے سب سے زیادہ ٹف پیریڈ وہ ہے کہ جب آپ آپریشن روم میں جاؤ گی اور باہر میں اکیلی ہوں گی اور میں کس طرح سے مینیج کروں گی چیزوں کو, اور میرے لیے بہت مشکل پیریڈ ہوگا. تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ فی الحال ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے کہ میں آمنہ کا اصل میں ایک ریزن یہ بھی ہے نا, اب یہ نہیں ہے کہ لاہور میں مجھے تقریباً 6 سال ہو جا رہے ہیں اور بالکل ایز اے سنگل مدر مجھے ان کو پالتے ہوئے تقریباً 2.8 منتھ آپ کہہ سکتے ہیں, 2 ایئرس اینڈ 8 منتھ آلموسٹ ایسٹیمیٹڈ ٹائم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 2.5 سال سے اوپر کا ٹائم تقریباً ہونے جا رہا ہے ابھی یہ. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی کسی کے ساتھ بنا کے نہیں رکھی یا میری کسی کے ساتھ سلام دعائی نہیں ہے یا میرا کوئی ہے ہی نہیں ہے لاہور میں کہ جو جتنا ٹائم میں آپریشن روم میں رہوں تو میرے بچوں کے پاس آ کے رہ جائے. میرا بہت اچھا ٹائم پیریڈ جدھر بھی میرے نیبرز ہی ہوتے ہیں, اوبیسلی آپ کے مارکیٹ کے تو لوگ آپ کے نہ تو ہمسائے ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ ان کے ساتھ آپ کے اس طرح کے ٹرمز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ان کے ساتھ فیملی ٹرمز بن جائیں. تو اگر ہوں بھی آپ کے ان کے ساتھ بن بھی جائیں تو وہ ایک آدھ بار ملاقات ہوتی ہے کیونکہ وہ دوسرے سٹیز سے جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں, لاہور کے لوگ بہت ہی کم ہیں, اور اگر ہیں بھی تو وہ سنگل جو مطلب بوائز ہوتے ہیں وہ ہیں زیادہ. تو اس میں سین یہ تھا کہ اب وہ جو لوگ مطلب جو میرے پاس اویلیبل ہیں وہ ان کے ساتھ یہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی, حالانکہ اس کی اچھی ان کے ساتھ بات چیت ہے, ان کے ساتھ اچھی گفتگو ہے اس کی, اور مطلب اچھا ریلیشن شپ جیسے فیملیز میں ہوتا ہے اس طرح سے ہے, لیکن وہ کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہی کہ میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ فلاں آ جائے تو وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ نہیں صحیح ہوگا. میں کہہ رہی ہوں فلاں آ جائے, وہ کہہ رہی نہیں وہ بھی نہیں صحیح, نہیں ایسے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں گی. اور دوسرا ہمیں یہ ٹینشن ہے کہ اگر کوئی دوسرے سٹی سے ہم لوگ کسی کو بلا لیتے ہیں فار ایگزامپل, تو وہ ادھر اتنی زیادہ گرمی ہے کہ وہ الٹا ہمیں سنبھالنے آئیں گے کہ ہمیں ان کو نہ سنبھالنا پڑ جائے. تو آمنہ جو ہے وہ مطلب نہیں کسی کے ساتھ بھی جو ہے نا ریڈی نہیں ہو رہی ابھی کہ میں اس کے ساتھ جو میں نے آپشنز اس کو دیے ہیں ان کے ساتھ وہ نہیں اس کا میچ اپ ہو پا رہا, اور وہ نہیں اس چیز کے لیے ایگری کر رہی کہ ہاں ٹھیک ہے میں آپ اس کو بلا لو تو میں اس کے ساتھ آپ اس کو بلا لو اور میں اس کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لوں گی. تو فی الحال جو ہے آپریشن کو پینڈنگ کر دیا گیا ہے, ہوگا صحیح ہونا ہے انشاءاللہ ضرور ہونا ہے,
اور کروانا ہی پڑنا ہے کیونکہ آپشن اور کوئی ہے نہیں. میں نے ڈاکٹر کو بہت فورسلی بولا کہ آپ مجھے کوئی بھی میڈیسن جو ہے وہ لکھ دو, چیک تو کرو, ہو سکتا ہے یہ اس کا سائز تھوڑا چھوٹا ہو جائے یا یہ آگے مزید انکریز نہ ہو اس کا سائز, اور مطلب کچھ بھی کوئی میڈیسن لکھ دو. لیکن انہوں نے جسٹ جو ہے پین کلرز وغیرہ ہی مجھے سجیسٹ کیے ہیں. ہاں ایک مجھے امریکہ کے ڈاکٹر سے جو ہے وہ آیا ہے, وہ کیا اس کو بولتے ہیں, میڈیسنس کی لسٹ. ہاں میڈیسنس کی لسٹ ہے وہ. اب پتہ نہیں اس میں اینٹی بایوٹک ہے, میں نے ابھی تک گوگل بھی نہیں کیا اس کو کہ وہ کیا سین ہے ان کا, کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کھا کے چیک کر لیں. جب کہ 2-3 ڈاکٹرز نے, 2-3 نے تو فزیکلی جو فیس ٹو فیس بولا وہ بولا نا, باقی ڈاکٹرز نے بھی یہ بولا ہے کہ یہ ریموو ہی ہوتی ہے, اس کی کوئی میڈیسن نہیں ہوتی. اور یہ پین کلر جو ہے وہ بھی میں نے سٹارٹ کی ہوئی ہیں, وہ میں کھا رہی ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں رات میں کھاتی ہوں تو کوئی 6-7 گھنٹے میرے سکون کے گزر جاتے ہیں, پھر میں ڈے میں اگر کھا لیتی ہوں تو میرے 6-7 گھنٹے جو ہے وہ سکون سے گزر جاتے ہیں. اب مجھے یہ ہو رہا ہے کہ مطلب تقریباً 4-5 دن سے, جب سے یہ آپریشن والا سین چلا ہوا ہے اور یہ پروسیس سارا کہ یہ ہونا ہے, یہ ہونا ہے, یہ ہونا ہے, اب اس میں سٹریس بھی ہو سکتا ہے, اس میں پتہ نہیں اب کیا چکر ہے کہ میرے پورے سر میں درد ہوتا ہے, میرے پورے سر میں نا درد سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو زیادہ میں اب جیسے ابھی بات کر رہی ہوں تو تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے مجھے پھر سے درد سٹارٹ ہو جائے, کہ بہت زیادہ میں, اور مطلب لاؤڈلی میں بول نہیں پاتی. اب بول لیتی ہوں, ظاہر ہمت تو نہیں میں نے چھوڑنی, یہ میرا کام ہی بولنے کا. یہ دیکھیں ابھی بھی میں بول رہی ہوں اور اپنا کام کر رہی ہوں, تو بولنا تو میں نہیں چھوڑ سکتی ایون کچھ بھی ہو جائے. لیکن اب جب میں زیادہ بات کرتی ہوں تو میرے سر میں درد سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ ایک جو ہے نا مین اب چیز نئی جو آ گئی ہے اس ڈیسیز میں, جو ہے انکلیوڈ ہو گئی ہے, کہ جو میرے سر میں, پورے سر میں درد سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور 4-5 دن پہلے سے نا میری, ابھی 2 دن ہو گئے ہیں تھوڑا بیٹر فیل ہو رہا ہے. یہ گردن کی یہ جگہ ہے نا, یہ ساری بہت ایسے پین کر رہی تھی. تو ان لاسٹ یہ آپریشن میں ضرور کرواؤں گی, اور اس کو میری مجبوری ہے, مجھے کروانا ہی پڑے گا. میں خود کے لیے نہ بھی کرواؤں, خود کے لیے بھی کروانا ہے, جینا رہنا ہے ابھی مجھے, جینا ہے مجھے بھی. تو ابھی بہت کچھ مجھے, جو میں نے اپنے بچوں کے لیے خواب دیکھے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ان کو پورا کرنا ہے. جو خواب میں نے اپنے لیے دیکھے ہیں ان کو میں نے پورا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی موت جو لکھی ہوئی ہے وہ تو 1 سیکنڈ میں جو ہے بندہ چلا جاتا ہے, لیکن یہ کہ خود کی جو لک آفٹر, اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اپنے اونٹ کو باندھ کے رکھو. تو یہ نہیں کہ آپ مطلب اونٹ کو ایسے کھلا چھوڑ کے تو سو جاؤ اور وہ پھر کہیں مطلب بھاگ جائیں یا کچھ اس طرح کر کے, کہ اپنی لک آفٹر یا اپنی کیئر, یہ بالکل حدیث اس کے اکارڈنگ, یا اس سے مطلب میچ تو نہیں کر رہی, لیکن میں جسٹ ایک چیز یہ بتا رہی ہوں کہ ہمیں اپنی حفاظت, اپنی کیئر کرنی ہے کچھ بھی ہو. تو اپنی زندگی کو سیو کرنا ہے, اپنی زندگی کو بچانا ہے, جتنی بھی زندگی ہے اس کو ایک اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہت بہتر ہوں گی اگر یہ آمنہ ٹینشن کریٹ نہ کرتی. اور میں 100% آپ کو بول رہی ہوں کہ میں ڈری ہوئی تھی, یہ نہیں کہ میں بالکل بھی ڈری ہوئی نہیں تھی آپریشن سے. ظاہر ہے دماغ ہے تو ڈر لگتا ہے اوبیسلی, اور ہے بھی آپریشن, اور میرے جیسی بندی جو ویسے ڈرپ اور آپریشن سے بہت چلتی ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ مشکل ہیں. لیکن اس بچی کی وجہ سے اس کے لیے جو ہے میں نے فی الحال کے لیے پینڈنگ کر دیا ہے. بیچ میں یہ کہہ بھی رہی تھی کہ نہیں آپ کروا لو, میں اکیلی مینیج کروں گی, تو اب دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپریشن کب ہوتا ہے. جب بھی ہوگا آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر ضرور کریں گے, کیونکہ آپ کو بتانا ہی بتانا ہے. بہت سے لوگ فکر مند ہو رہے ہیں, کمنٹس بھی کرتے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ جب بھی یہ آپریشن ہوگا یہ بہت اچھے طریقے سے ہوگا, سکسیزفل ہوگا, اور میں اگین آپ کے سامنے اسی پلیٹ فارم پہ کھڑی ہو کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات کروں گی. اس سے پہلے بھی ویڈیوز وغیرہ اگر کوئی اپڈیٹس ہوں گی ہیلتھ کی تو وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر ہوں گی. اب یہ کنورسیشن جو ہماری ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی, ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ ہاسپٹل ہے, تو اس پہ ہم لوگ ذرا چھپ کے ہی ویڈیو کیپچر کرتے ہیں, اور اس میں مقصد ٹوٹلی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو وتھ پروفس ہر چیز جو ہے وہ بتائی جا سکے کلیئرلی, تاکہ آپ چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں کہ یہ چیز ایسی ہو رہی ہے اور یہ ایسی ہو رہی ہے. اس میں آپ نوٹس کیجئے گا کہ ڈاکٹر نے بولا اتنا, اس طرح ڈاکٹر نے اشارہ باقاعدہ کیا ہے کہ اس کا سائز کیا ہے اور چیزیں کیا ہیں. اگر آپ سن پائیں, یا اگر ہم لوگوں نے آڈیو کو بہت زیادہ پیچھے شور نہ ہوا تو میوٹ نہیں کریں گے, اگر تو میوٹ نہیں ہوئی تو آپ چیک کیجئے گا کہ
ڈاکٹر کے ساتھ پوری میری کنورسیشن اس ٹائم پہ کیا ہوئی ہے، اور ڈاکٹر وہ نہیں تھے جن کے ساتھ پہلے ہوئی تھی، اور جنہوں نے آپریشن لکھ کے مجھے دیا تھا. انہوں نے بولا تھا کہ آپ نے منڈے کو آ کے لسٹ میں ایڈ ہونا ہے، سوری ٹیوزڈے کو آ کے آپ نے لسٹ میں ایڈ ہونا ہے، اور وینسڈے کو یعنی آج کے دن، یہ ابھی وینسڈے کو یہ ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے. تو بس ان لاسٹ یہی کہ آپ سب کی دعاؤں کی مجھے ضرورت ہے، اور میرے لیے دعا کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی. یہ کوئی بھی بیماری دنیا پہ ایسی نہیں ہے کہ جس کا علاج نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے کوئی بیماری بھی ایسی نہیں اتاری جس کا علاج ہی نہ ہو دنیا پہ. تو اگر اس کا علاج آپریشن ہے تو اس کو ضرور کروائیں گے. باقی یہ کہ مجھے کسی نے آیتیں وظیفے وغیرہ بھی بھیجے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو بھی ٹرائی کروں گی، کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کا سنا ہے کہ سورۃ رحمان سننے سے جو ہے وہ کینسر ٹوٹلی 40 ڈیز میں ختم ہوا ہے. تو میرا تو ویسے ہی ان باتوں پہ، ان چیزوں پہ حد سے زیادہ بلیو ہے، میرا حد سے زیادہ. تو وہ بھی ٹرائی کرتے ہیں. میں نے بھی جو ہے آپریشن کو اس لیے پینڈنگ کیا ہے کہ اس کی وجہ تو ظاہرہ مین تھی، اور دوسرا یہ کہ میں یہ چیزیں بھی ٹرائی کر لوں. اگر پھر بھی وہ مجھے مطلب ڈسٹربنس رہتی ہے اور وہ کرتی ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپریشن کروانا ہی پڑے گا ایز یوزول. جیسے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پیشنٹس کو یہ کروانا ہی پڑتا ہے. تھینک یو سو مچ. اسٹے کنیکٹڈ. سبسکرائب آور چینل. لائک، شیئر، کامنٹ. اللہ حافظ.